گرین سکول پروجیکٹ کے سلسلے میں قائد خانپور میں میٹنگ جاری ہے، جس سے وقتی ڈی او جناب ملک محمد عامر صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ میرے برادر عزیز سعید شاہین صاحب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، آج میں شکر گزار ہوں ماہر سراج الدین صاحب کا کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ شیئرنگ کے لیے تشریف لائے۔ مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ ٹیچرز کو میکسیمم ٹریول نہ کریں، ان کو ڈور سٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور پہلی بار آپ نے دیکھا کہ جو ای ٹرانسفر ہے، یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا، انہوں نے پلان کیا اور تحصیل کوارڈینیشن آفس میں جبکہ ڈی اوز اور پوری کمیٹی بٹھا کر ای ٹرانسفرز کی ویریفیکیشن اب تحصیل لیول پہ ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوچ ہوتی ہے، ہم باشعور لوگ ہیں اور معاشرے کا ہم پہ ایک بہت بڑا بلیف بھی ہے اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں جو بہتری کی طرف ہمیں لے جائے۔ تو اس سلسلے میں ایز اے ٹیم اب ہمارا فرض ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں والے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اب ہم ایک ٹرانسپیرنٹ ایرا میں ہیں۔ اب نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ 32,000 ہوں اور آپ کہیں کہ میرے پاس 40,000 اسٹوڈنٹ ہیں، نہیں چلتا۔ آپ کہیں کہ میرے پاس 90 نرسری ہے اور موقع پہ آپ کہیں کہ میرے پاس 30 نرسری ہیں، نہیں چلے گا۔ کوئی نہ کوئی پھر اس کی بھیڑ جو ہے وہ چڑھ جایا کرتا ہے۔ لہٰذا آج ایک بات طے کر لیں کہ آپ کی اتھارٹی، آپ کی جو ہائی آفیشلز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ ہو کر آپ کنٹریبیوٹیو ہو جائیں، اور یہ وزڈم ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ناؤ وی آر ان دا ایرا آف وزڈم۔ وزڈم میں آپ نے چیلنجز کو سامنا کرنا ہے اور میچورٹی کا جو ہائی لیول ہے اس کا ایک ایکسپیکٹیشن ہے۔ میچورٹی لیول یہ ہے کہ ایک بندہ 60 کا بھی ہو جاتا ہے اور میچور ہوتا ہے۔ ایک بچہ 18 سال کا ہے لیکن وہ میچور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ جب آپ میچور ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں، آپ چیزوں کو اس کے پس منظر میں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بیپا میں جو ٹریننگ ہوتی ہے لاہور میں، تو وہاں پر اسپیشلی اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو بیہیو ود دا پیپل۔ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے، ٹاسک لینا ہے وزڈم کے ساتھ، اور جو شخص ایسا کر جاتا ہے وہ سمجھے ایک کامیاب انسان۔ اب 4 چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ سیکرٹری صاحب ساؤتھ پنجاب کے 4 انیشیٹیوز جس پہ اب کل ہمارا لاسٹ ورکنگ ڈے، عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی، عید کے بعد سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک پریپریشن، ایک 20 ڈیز ہوں گے، 15 ڈیز میں اس کو کہتا ہوں 2 ہفتے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ 1 اگست کو اسکول کھولنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا ٹاسک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پرفارمنس ٹریکنگ سسٹم، رات ہم نے آپ کو شیئر کیا تھا۔ اس میں یہ آئی ٹی بیٹھے ہیں، مجھے امجد ابھی نظر آیا تھا، ہم امجد کی ابھی ایکسپرٹیز لیں گے، اسٹیج پہ بلائیں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے 77 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انرول ہوئے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں، جبکہ پاپولیشن وائز ہم سب سے زیادہ ہیں۔ آئی ٹی بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ امجد کے لیے میں کلیپ کراؤں گا کہ اس کی ٹیم کی وجہ سے ہمارا جو ساؤتھ پنجاب میں روشنی میگزین ہے وہ ٹاپ پہ آیا، تو امجد کے لیے یہ ہم نے فوکل پرسن بنایا ہے، اس کو نوٹیفائی کیا ہے آئی ٹی کے حوالے سے۔ بچہ ہمارا میرا ہمسایہ بھی ہے اور بہت اچھا پروفیشنل ہے۔ تو ابھی ہم اسٹوڈنٹس
ट्रैकिंग सिस्टम पे इसकी थोड़ी सी इनपुट लेंगे, मैं इनको स्टेज पे बुलाऊँगा। तो आज आपने जाकर पहला काम जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको अपडेट करना है उस ट्रैकिंग सिस्टम पे। कोई मुश्किल नहीं है और वेबसाइट्स भी हैंग नहीं है, पहली चीज़। नंबर 2, जो रीडिंग हैबिट्स डेवलपमेंट थी उसमें ऑनलाइन रोशनी मैगजीन है और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में यू पीपल आर डूइंग गुड जॉब। अब हमारे हेड टीचर ने काम सीख लिया है, हमारे एईओज़ ने सीख लिया है कि किस तरह उस मैगज़ीन को खोलना है, किस तरह हमने लाइक करना है, किस तरह व्यू करना है। स्टाफ के साथ भी आप कर रहे हैं। मैडम कल मैं आपके स्कूल में गया, मैंने कहा आपका टेस्ट है, आप फेल हो जाएंगी, लेकिन उसने कहा सर मैं फेल नहीं हुई, और वो पास हो गई। हम वैसे मजाक में उसको कहते हैं आप फेल हो जाएंगे, लेकिन वो पास हो गई। तो उसने बताया कि हम डेली स्टाफ बैठकर, मैडम की हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सर गर्ल्स मॉडल की प्रिंसिपल हैं, तो हाँ वेरी गुड। तो ये जब पैशन हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। हमारे हेड्स ने सीख लिया, टीचर्स ने। अब जब ये सीख रहे हैं तो मैं होपफुल हूँ कि अब ये बच्चे सीख जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम स्कूल में जाएंगे ना, हम बच्चे को टैब देंगे, मोबाइल देंगे, उसको कहेंगे कि खोलो। अब तो हम हेड से पूछ रहे हैं ना, ईओ से पूछ रहे हैं, अगले मरहले पे हम बच्चे, जब बच्चे में मल्टीप्लाई हो गया आप लाखों में चले जाएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा मोबाइल पे बच्चे की एक्सेस है। अब दूसरी है ऑफलाइन। ऑफलाइन मैगज़ीन में जो डाटा आपका सीओ साहब भी आपको बताएंगे सिस पे मौजूद है, वो मैगज़ीन खरीदना लाजिम है। ये हमने एक MOU किया है, वो गुड फेथ में है, उससे बच्चे को बेनिफिशरी है, और वो पेमेंट आप FTF से दे सकते हैं, आप NSP से दे सकते हैं, आप सेल्फ डोनेशन भी करके अपने स्टाफ से ले सकते हैं। कोई डोनर्स भी आपको मिल सकता है जो आपके 6 माह के लिए, 3 माह के लिए रिसाला दिया है। अब जो रिसाला आपको 100 रुपये का मिला था वो 2 महीने का चूँकि इकट्ठा था, मई जून का, जून में छुट्टियाँ थी। अब जो अगस्त में आएगा वो जुलाई अगस्त का होगा, तो वो डबल है पेजेस में भी, यानी कि अगर 40 पेज का था तो वो 80 पेजेस का है। तो इसको अपनी सिस के मुताबिक आप अपडेट करें और उतनी ही पेमेंट फोकल पर्सन को जमा कराएं, इस पर नो डिस्कशन। और इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी थी, आपने स्कूलों में एक बोर्ड लगाना है रोशनी मैगज़ीन। केनाल में हमने उस रोशनी मैगज़ीन का इफ्तिताह किया था, उस बोर्ड का मैडम नजमा शहजाद ने लगाया है और सरफराज साहब ने भी लगाया है। तो उसकी हमें बाकायदा, आपने मैडम लगाया है, वेरी गुड। तो उसका हमने इफ्तिताह किया, वो हमने ग्रुप में भी शेयर किया, उस जैसा आप 15 तारीख तक इसको मुकम्मल करें। तीसरा इनिशिएटिव जिस पे काम हो रहा है वो है रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स। उसमें आज का जो हम काम कर रहे हैं वो फॉर्मेशन ऑफ टीम्स, लेवलिंग ऑफ ग्राउंड्स एंड प्रोविजन ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, 3 चीज़ों पे। तो इन तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लेवलिंग ऑफ ग्राउंड। आपने अपने स्कूल में उस ग्राउंड को डिक्लेयर करना है कि क्या ये हॉकी का है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, बास्केटबॉल का है, वॉलीबॉल का है। गर्ल्स स्कूलों में हमने देखा है रकबा थोड़ा होता है, लेकिन वहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन मुमकिन है। कोई हेड कतन ये ना कहे कि मेरे स्कूल में कोई ग्राउंड है। आप एक छोटी गेम करा सकते हैं पॉजिटिव कि सर मेरे स्कूल में बैडमिंटन हो सकती है, इंडोर है फॉर एग्जाम्पल। आउटडोर में बैडमिंटन और वॉलीबॉल लाजिम हो सकती है, छोटा सा ट्रैक जो है वो चलेगी। जहाँ क्रिकेट है उसमें सारी गेमें हो सकती हैं, क्योंकि बड़ा ग्राउंड होता है। आप डिस्पोजेबल पूल्स लेकर हॉकी कराएं, फुटबॉल कराएं, आप उसमें बैडमिंटन कराएं, आप उसमें दौड़ कराएं, रनशीज कराएं, तो ये मुमकिन है। तो ये डाटा अब हम अपडेट करें। आज से ही हमारी टीम में वेरिफिकेशन के लिए PTs गए हुए हैं, उनसे ताउन करना है, उनको परफॉर्मा फिल करके देना है, क्योंकि अब हम डाटा को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। तो रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लेवलिंग ऑफ ग्राउंड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स, ये आज की अहम एक्टिविटी है वो
شامل ہے۔ چوتھا تھا گرین اینڈ گرے۔ نما کوٹ کے ساتھی بیٹھے ہیں، ساتھ صاحب آپ کھڑے ہوں گے ایک منٹ۔ اس بچے کے لیے ہمارا کولیگ رہا ہے، جی سیٹ میں بھی رہا ہے، ایک کلیپ کریں گے ہم سارے۔ وہ اس لیے کہ اس کو میں نے وزٹ کیا 15-20 دن پہلے، ہم نے ان کو گرین اینڈ گرے کا آئیڈیا دیا، اس نے اس کو پک کیا اور اپنی ٹریکنگ ساری کی ساری اس نے ٹف ٹائی لگائی۔ ویل ڈن، شاباش۔ ان کے 2 کپڑے بن گئے، اس کے سامنے انہوں نے گرین لان بنایا۔ یہ ہے سر ہائی اسکول نمک بوائز، آپ کسی بھی لمحے کی چیک کر سکتے ہیں، یہ بیوٹیفل بندہ ہے اور وہاں موجود ہوتا ہے۔ اور جو ٹریکنگز ہیں ان کی، وہ انہوں نے ٹف ٹائی لگا لی ہے۔ گراؤنڈ ان کو میں نے کہا تھا کہ اس کی لیولنگ وغیرہ اور اس کی صفائی کرا لیں، اس پہ بھی اب میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا کام ہوا ہے، لیکن ہوپ فلی اٹ ول بی ڈن۔ تو گرین اینڈ گرے میں یا گرین کر دیں، اگر پیسے ہوں تو ٹف ٹائل لگا لیں، اگر آپ کے پاس اچھا ڈونر ہے اس سے ڈونیشن مانگ لیں، اگر ٹف ٹائل نہیں ہے تو اینٹ لگا دیں۔ تو اس کو ہم نے اس طرح کنورٹ کرنا ہے۔ جو ہی ہم گیٹ سے جائیں نا، گیٹ آپ کا انڈیکس ہے، فیس آف اسکول ہے، آپ کے اسکول کا نیم اچھا صاف ستھرا اس میں گرین بیک گراؤنڈ میں وائٹ کے ساتھ لکھا ہو، یہ ہمارا سمجھیں کہ یہ آفیشیل کلر ہے سرکاری۔ گیٹ پہ اکثر ہیڈز نے پاکستان کا پرچم بنایا ہوا ہے، اچھی بات ہے۔ جو ہی ہم انٹر ہوں وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر کس ویژن کا ہیڈ ہے۔ وہاں پر ٹریکنگ ہے، ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے چونا لگا دیا ہے، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، آپ سمجھیں آفیسرز کا آدھا غصہ وہاں سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آگے پھر آسانی ہے، وہاں سے اگر اس کا دماغ گھومتا ہے سمجھو پھر آگے گھومتا ہی جاتا ہے۔ تو ڈی سی او صاحب نے کلیئرلی کہا تھا کہ آپ کے گیٹ کے ارد گرد جو آپ کی روڈ ہے، کوئی ڈمپ، کوئی گند، کوئی کوڑا کرکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی دیوار ختم ہوتی ہے، اس کے 1 فٹ بہت بڑا پہاڑ پڑا ہے، نو میٹر، میں کہتا ہے کچھ نہیں کہوں گا، وہ ٹی ایم اے کا کام ہے۔ آپ اپنی دیوار جو آپ کی فرنٹ دیوار ہے اس کے سامنے ساجہ اسکول اگر یہاں بیٹھا ہے، انہوں نے نا ایک گرین بیلٹ بنائی ہے، گھاس لگوا دی ہے، اس سے خوبصورتی کا جو ہے وہ احساس ہے۔ اور آخری بات جو آج کا ایجنڈا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف نرسریز ان اسکولس۔ یہ بھی چیف اس کا سیکرٹری صاحب کا انیشیٹو ہے۔ اب اس میں جو ہمیں خطرہ لگا ہے، سی او صاحب کو خطرہ لگا ہے، ہم ویریفیکیشن کرا رہے ہیں، 90 نرسری ہیں لیکن موقع پہ پروگریس 0 ہے، 50% کا وجود ہی نہیں ہے۔ رات میں نے آپ کو ایک میپ شیئر کیا تھا، 50x55 کا ایک میپ ہے، اس میں 10 بیڈ ہیں، پودے آپ اپنی مرضی سے لگائیں، 10 بیڈ ہوں گے، 5 اس طرف 5 اس طرف، اس بیڈ کی وڈتھ ہے 10x23، درمیان میں ایک چھوٹی سی سڑک ہے، وہاں سے آپ موو کریں، ادھر سے بھی دیکھ سکیں ادھر سے بھی دیکھ سکیں۔ آئیڈیا کیا تھا، ہر سکول کم از کم 2000 پودے بریڈ کرے اور اس کے انڈر 30 سکول ہوں، 30، اور وہ ہر سکول کو 50 پودے گفٹ کریں، چلت رجسٹر ہوگا۔ وہ پودے جب اس سکول میں لگیں گے تو آپ امیجن کریں پورے ساؤتھ کے اسکولوں میں اگر ہر سکول 2000 پودے ہر 6 مہینے بعد دینا شروع کرے تو ہم انوائرمنٹ کو کتنا خوبصورت بنا دیں۔ یہ آئیڈیا۔ اس کے بعد ہے بورڈ کا بھی ایک سائز ہے کہ کتنا اونچا ہوگا، 3 فٹ ہوگا، اس کی وڈتھ جو ہے وہ کتنی ہوگی، اس پہ تحریر کیا ہوگی، وہاں انسٹال۔ اب یہ چیز نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پولی تھین لیں، 3000 کا ایک پورا ہم نے وہاں نا بیگ دیا تھا، 2000 اس میں بیگس تھے، مٹی کی ایک ٹرالی 3000 کی 6000 ہو گیا، بیج 4000 کا، تو 10000 میں ہم نے 2000 پودا لگایا۔ اب شیئرنگ، آپ کے 10 بیڈ ہیں، 5 بیڈ یا آپ لے لیں 4 بیڈ ہائی اسکول لے لیں، 3 بیڈ ایلیمنٹری اسکول کو دے دیں اپنے کلسٹر میں، 3 بیڈ جو ہے وہ آپ پرائمر اسکولس کو دے دیں کہ یہ
آپ کی پلانٹیشن ہے، کیونکہ وہ جو آپ کا کلسٹر اسکول ہے اس نے بھی آپ کو فیڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ایک نرسری پہ 10,000 کا خرچہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریب اسکولوں مجھے نومینیٹ کر دیا گیا ہے، تو آپ ان کلسٹر اسکولز کو بلا کر ان سے شیئرنگ کر سکتے ہیں، ان کو 3 بیڈ الاٹ کر سکتے ہیں، 3 پرائمرز کو دے دیں، 3 آپ دے دیں ایلیمنٹری اسکول کو۔ فار ایگزامپل آپ کے کلسٹر میں آتے ہی 3 ہیں تو ایک بیڈ، آپ کے کلسٹر میں 9 پرائمری اسکول آتے ہیں تو آپ 3 اسکولوں کو 1 بیڈ، 4 بیڈ، چونکہ آپ بڑا اسکول ہیں آپ دے دیں۔ تو چونکہ ہم 90 کلسٹر ہیں تو ہمارے پاس 30 اسکول ایک کلسٹر میں لازمی ہوں گے، پھر جا کے ہم 2700 اسکول بنیں گے پورے ڈسٹرکٹ میں۔ تو اس پہ آپ کی ایک وزڈم چاہیے، اور رقبہ آپ کو پتہ ہے کتنا چاہیے؟ 50 ضرب 50 فٹ ایسے ہوگا اور 55 ضرب ایسے ہوگا۔ تو یہ رقبہ 5 سے 7 مرلے چونکہ ہائی اسکول میں ممکن ہے، تو پریفریبلی وہاں پہ ڈسکشن ہوئی تھی ساؤتھ پنجاب میں، تو انہوں نے کہا کہ پرائمری اسکولوں میں چوکیدار نہیں ہوتے، ان کے پاس پانی کے وسائل ہیں، موٹریں نہیں ہیں، مڈل اسکولوں میں چھوٹا سا اسٹاف ہوتا ہے، تو پریفریبلی نرسری ول بی اسٹیبلشڈ ان ہائی اسکول، ہائی اسکول میں قائم ہوگی۔ اب یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ ہم اس کو پرائمری میں شفٹ کریں یا ایلیمنٹری میں شفٹ کریں۔ اب ڈسکشن یہ بھی نہیں ہے کہ 90 سینٹرز ہیں ہم اس کو 40 کر دیں، کیونکہ ایک کلسٹر کے پاس میکسیمم 30 ہوں گے۔ لودھرا میں ہم نے 15 رکھے تھے، ایک ہمارے ٹوٹل 756 اسکول تھے، ہم نے 45 نرسریاں بنی 756، اور اوسطاً 15 سے 18 اسکول ہم نے ان کو دیے تھے اور شیئرنگ کرائی۔ تو آج سے آپ سمجھیں کہ ٹائم لے لیں، 15 دن لے لیں، آپ 20 جولائی تک اس میپ کے مطابق اپنے اسکول میں میپنگ کرائیں، نیچے بیڈ بنائیں، سڑک بنائیں درمیان میں 2-2 فٹ کا اس بیڈ سے دوسرے بیڈ کے درمیان فاصلہ، اور اس پہ اگر کوئی آپ پکی مٹی ڈالنا چاہیں یا کوئی گرین کرنا چاہیں وہ ایک پاتھ ہوگا۔ اس کے اندر ہر بیڈ میں 200 پولیتھین آپ نے رکھنی ہے، اس میں بیج لگائیں جس نے گرو کرنا ہے۔ اگر آپ چھوٹے پودے لیتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ اس کو شیئر کریں، نرسری کا بورڈ لگا دیں، ہمیں پک شیئر کر دیں۔ آج ویریفیکیشن یہ ہو رہی ہے کہ یہاں نرسری ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، ہم اس کو مان لیں گے، لیکن جو ایکچوئل شیپ ہوگی ہم وہ 20 تاریخ سے آپ کو اس پہ پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک یہ کوئی ہارڈ ٹاسک نہیں ہے، اب تھوڑی سی محنت کریں۔ 10,000 کا فنڈ ہے، آپ سارے اسکولوں کو بلا لیں، 30 اسکول ہیں، اگر 500 بھی ایک اسکول دے دے تو 15,000 بنتا ہے۔ اس 15,000 کی آپ نرسری اسٹیبلش کر لیں، ایک بندہ اس پہ ہائر کر لیں، وہ پانی ڈالنے والا جو ہوتا ہے مگا 2,000 کا 2,500 کا ملتا ہے وہ لے لیں۔ تو انشاءاللہ میں ہوپفل ہوں کہ جس طرح آپ نے روشنی میگزین میں اچھا کام کیا ہے تو آپ اچھی ٹیم ہیں، آپ کے اندر ایک سوچ ہے۔ دیکھیں بڑے نے سلیم آصف صاحب بیٹھے، طارق جمیل صاحب بیٹھے ہیں، بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، عاصم ہمارا ینگسٹرز ہے، میڈم شفقت ہے، یہ سارے۔ تو یس یو کین ڈو، اگر آپ اپنے مائنڈ کو دیں گے کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر گزرتے ہیں۔ اگر آپ نے آپ کو کہا جی کہ نہیں یہ ہوگا، پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر ہم روتے ہی رہیں گے۔ تو وہ رونا نہیں ہے، ہم نے سلوشنز ڈھونڈ دیے، تو یہ سلوشنز میں نے آپ کو انتہائی آسان زبان میں بیان کر دیے ہیں۔ تو میری یہ مختصر سی باتیں تھیں۔ وہ سپورٹس کے حوالے سے گراؤنڈز آج ویریفائی کریں گے، پی ٹیز کل بھی آئیں گے، کل اسکول اوپن رکھنے آپ نے، اور کل ڈائریکٹر صاحب نے وزٹ کیا ہے ہمارے 5 ہائی اسکولز اور کم و بیش 15 مڈل، اور انہوں نے جو مجھے ریمارکس دیا انہوں نے کہا جی کہ مجھے ہائی اسکولوں میں جا کر میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ طارق جمیل صاحب آپ کا اسکول تھا، وہ آپ سے بہت خوش ہوں، ماشاء اللہ طارق جمیل صاحب کے لیے کلیئر ہو جائے۔ سلیم آصف صاحب کے اسکول میں انہوں نے ایکٹیویٹی کی، وہاں وہ خوش ہوئے۔ تیسرا اسکول مجھے پتہ نہیں کون سا تھا، بہرحال آپ ویل پریپیئرڈ تھے،
تو اسی طرح آپ نے ہر لمحے ویل پریپیئرڈ رہیں. سی او صاحب کا میں آپ کو اسٹائل بتا دوں کہ میں چونکہ مقامی ہوں, میرا ایک تھوڑا سا آپ کے ساتھ رشتہ بھی ہے. کوٹ سبزت سے لے کر چنی گوڑ تک کے ہم رشتے میں نا, وہ اسٹوڈنٹ استاد کا رشتہ ہو, وہ ٹریننگ کا رشتہ ہو, کولیگ سے رشتہ ہو. میں نے اتنے اسکول نہیں دیکھے. 1.5 ماہ ہونے والا ہے, ہم نے دونوں نے ایک ہی ڈیٹ کو جوائن کیا تھا. 2 ماہ سمجھے ہونے والے ہیں. انہوں نے, اگر میں نے 50 اسکول وزٹ کیے, مثال دے رہا ہوں, تو وہ 150 مجھ سے 2 ٹائم زیادہ اسکول کو وزٹ کریں. اور 3 ہیڈس کو جن کو میں بہت اچھا ہیڈ سمجھتا تھا, میری اسٹوڈنٹس ہیں وہ, ان کو شوکاز بھی مل چکا ہے. دیکھیں ہیڈ ہو اور وہ 1 ہفتے سے اسکول بھی نہ ہو, اس کا اسکول نیوز بنا ہوا ہو, میں خاموش ہوں. ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے. جب ہم کام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سرپرائز وزٹس ہیں اور اصلاحی وزٹس ہوتے ہیں. انتہائی شفیق انداز میں آ کر گفتگو کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ ہمارے اسکولوں پہ سی او صاحب خوش ہوتے ہیں کہ یار آپ کے بڑے اچھے اسکول ہیں. میں خوش نہیں ہوتا کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اس لیول پہ جانا چاہیے. تو میں تھینکفل ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے. تو میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ کا کویشچن ہوگا تو ہم اینڈ میں جو ہے اس کو کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ. سیکنڈری اسکول ہیڈ سے ملک محمد عامر صاحب خطاب کر رہے تھے. اس کے بارے میں آپ ہمیں 5 سال میں بتا دیں کیونکہ یہ ایکسپرٹس ہمارے آئی ٹی بھی بیٹھے ہیں. تو آج سے ہی ہم ڈیٹا اپڈیٹ کرنا شروع کر دیں. تھوڑی سی 2-3 محنت کریں, ہم بہت اوپر جو ہے وہ آ جائیں. اور روشنی میگزین کے بارے میں بھی تھوڑی سی اپڈیٹ دیں گے. آئی ٹی ایکسپرٹ امجد صاحب ضروری باتیں کریں گے. گورنمنٹ پریکٹیکل ماجسٹر ماڈل ٹاؤن بی میں ایز اے ایس ایس ٹی کام کر رہا ہوں اور ایز انچارج ہیڈ بھی اب میرے پاس 4 لگ ہیں. ملک عامر صاحب جس دن آئے تھے اس دن سے لے کے آج تک میں نے نا عجیب بات ہے انہیں سر نہیں کہا. ریزن یہ ہے کہ وہ میرے ہمسائے ہیں اور انہوں نے مجھے بڑا کیا ہے. تو ابھی تک صرف بھائی کہتا ہوں. ان کا مجھے ایک دن ان کے گھر بیٹھے تھے تو ان کا امجد ایک اسائنمنٹ ہے. میں نے کہا وہ بھائی بتائیں. اسائنمنٹ کیا تھی؟ آن لائن روشنی میگزین میں ہمارا ضلع مسلسل پیچھے جا رہا تھا اور کبھی بھی ٹاپ پہ نام نہیں آیا. عامر بھائی نے کہا کہ میں آپ کو فوکل پرسن بنا رہا ہوں, آگے آپ نے ٹیم بنانی ہے اور ٹیم کو لے کے چلنا ہے. میں نے اپنی ٹیم بنائی, ٹیم کو موٹیویٹ کیا. سر عامر صاحب بڑے بھائی ٹیم نے میں نے ایک بات سکھائی کہ جو مجھے میری ہائر اتھارٹی نے بتائی. انہوں نے کہا کہ آپ اسکول کے اندر تمام اسٹاف کو انکلوڈنگ ہیڈ انہیں بتائیں کہ روشنی میگزین کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے لوکیشن کیسے سیٹ کرنی ہے اور لوکیشن سیٹ کرنے کے بعد آپ نے پیجز کو لائک کیسے کرنا ہے. یہ بنیادی اسائنمنٹ تھی اور اس میں میرے جو دوست ہیں جن کو فوکل پرسن بنایا گیا انہوں نے بہت بہت اچھا کام کیا. اور خاص کر کہتے ہیں کہ تعریف کرنی چاہیے. اگر سی او صاحب نے اور ڈی او صاحب نے میری تعریف کی ہے تو میری ٹیم میں لیاقت پور سے ایک مس زینب ہے اور ایک لیاقت پور سے زبیر صاحب, ایک ماڈل اسکول بوائز اور ایک کالونی اسکول میں مس زینب ہے. ان دونوں نے بہترین کام کیا. ہم نے واٹس ایپ پہ گروپ بنائے, اس کے اوپر پھر میں نے